إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، وبه نستعين وهو خير معين، والعاقبة للمتقين، والجنة للموحدين، والنار للعاصين. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب إله العالمين، النبي المجتبى والرسول المصطفى، سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا ومولانا أبي القاسم محمد. وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين المنتخبين الميامين، سيما بقية الله في الأراضين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. رحمة الله على محبيهم واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأزل إلى قيام يوم الدين. دعاء امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل الساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. صلوات بر محمد وآله. أما بعد، فقد قال الله الحكيم في كتابه المجيد. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلناهم أئمة يهدون بأمرنا وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وكانوا لنا عابدين. بآواز بلند رہے صلوات. سلسلہ مجالس کی چوتھی گفتگو ہے اور شب 5 محرم الحرام ہو چکی ہے. حدیث سرکار ختمی مرتبت میں ہے کہ فرمایا ان اللہ عوض الحسین من قتلہ. اللہ نے امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو ان کی شہادت کے عوض کچھ خصوصی مقامات عطا فرمائے ہیں. ان اللہ عوض الحسین من قتلہ. اللہ نے سید الشہداء کو ان کی شہادت کے عوض کچھ خاص مقامات عطا فرمائے ہیں جو عین ممکن ہیں کہ ائمہ میں بھی منحصر بفرد ہوں. یعنی معصومین میں سے بھی خاص سید الشہداء کو یہ مقام عطا ہوا ہے کہ الشفاء فی تربتہ،
پہلا مقام یہ عطا ہوا ہے کہ اللہ نے حسین کی شفا، حسین کی تربت میں شفا کو قرار دیا ہے۔ ابتدائی مجلس ہے لیکن یہ جملہ میں کہتا جاؤں کہ حسین کی تربت میں شفا کو قرار دیا ہے، لہذا نسبت ہو جنہیں آل محمد کی ولا سے، خوف آتا ہے ایسی نمازوں کی قضا سے، اور ہر خاک سے انسان کا کفن ہوتا ہے میلا، لیکن یہ نکھرتا ہے تو بس خاک شفا سے۔ تو ان اللہ عوض الحسین من قتلہ، اللہ نے حسین کو شہادت کے عوض کچھ مقامات عطا فرمائے۔ الشفاء فی تربتہ، تربت میں شفا کو رکھا، والامامۃ فی ذریتہ، اور حسین کی نسل میں امامت کو رکھا۔ یہ خاص شرف سید الشہداء کو ان کی شہادت کے عوض عطا کیا گیا کہ امام حسین سے نسل امامت کو آگے جاری رکھا۔ والاجابۃ تحت قبتہ، اور اللہ نے امام حسین کی گنبد کے تحت دعا کی قبولیت کو رکھا ہے۔ اب آپ غور فرمائیے گا، دیکھیں فرش عزا جو امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہے، آپ یہاں تشریف فرما ہیں، یہ خود ایک سعادت ہے۔ یہاں پر آ کر بیٹھنا، یہاں پر آ کے گریہ کرنا، گریہ کرنے کی سعادت بھی، یہ شرف بھی ہر ایک کو عطا نہیں ہوتا، یعنی ہر آنکھ میں وہ توفیق حاصل نہیں ہوتی کہ حسین کے نام سے آنسو بہیں۔ جب آپ کی آنکھ میں سید الشہداء کے نام سے آنسو بہیں تو اس پر بھی خدا کا شکر بجا لائیے کہ اللہ نے کم از کم سید الشہداء کے نام پر ہمیں اتنی توفیق نصیب کی ہے، ابھی دل اتنا سخت نہیں ہوا کہ آنکھوں سے آنسو نہ بہیں۔ حسین کا نام آتا ہے، کچھ مصائب سنتے ہیں، امام حسین کے فرش عزا کی برکت سے، اس صدقے سے آنکھوں میں آنسو جاری ہوتے ہیں۔ لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو اس نعمت میں اضافہ کر دوں گا، اللہ یہ کہتا ہے۔ تو یہ نعمت مزید بڑھتی جائے گی اگر ہم اس کا شکر کرتے جائیں گے۔ اور ہمارے جو نعمت عطا ہوتی ہے، موضوع ہمارا معرفت امام ہے تو مجھے اس طرف جانا ہے، جو نعمت بھی عطا ہوتی ہے اللہ کے نظام میں یہ ہے کہ جب تک لیاقت نہ ہو، جب تک ظرفیت نہ ہو، دین کی کوئی نعمت یا دین کا کوئی عہدہ خداوند متعال کسی کو عطا نہیں کیا کرتا۔ دنیا کی نعمت ہو سکتا ہے کہ ویسے مل جائے، فرعون کے پاس بھی دنیا تھی، نمرود کے پاس بھی دنیا ہے، شداد کے پاس دنیا ہے۔ لہذا حدیث قدسی میں ہے کہ اے بندہ مومن، تو مجھ سے فقط دنیا طلب نہیں کرنا، اس لیے کہ دنیا تو میں نے فرعون کو بھی دی تھی، اپنے منکروں کو بھی دی تھی، مجھ سے وہ چیز طلب کرنا کہ جو فقط مومنوں کو دیتا ہوں، اور وہ ہے مجھ سے مناجات کی لذت۔ مناجات کی لذت، جب آپ سید الشہداء کے فرش عزا پہ تشریف فرما ہو، خدا کا ذکر ہو، پنجتن پاک کا ذکر ہو، اور آپ روحانی طور پر لذت محسوس کر رہے ہوں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا نے آپ کے ساتھ خیر کا ارادہ کر لیا ہے۔ اس لیے کہ حدیث میں اذا اراد اللہ بعبد خیرا قذف فی قلبہ حب الحسین، جب خدا کسی شخص کے ساتھ خیر کا ارادہ کرتا ہے تو اس کے دل میں حسین کی محبت کو ڈال دیتا ہے۔ صلوات بر محمد و آل محمد۔ ذرا سا میں ساتھ رہیے گا، کتنے انگوٹھا چھاپ ہیں جو کروڑوں میں کھیل رہے ہیں، کتنے ایسے ہیں جو ہو سکتا ہے ایم بی ہو، کوئی پی ایچ ڈی ہو۔ وہ کہا جاتا ہے، ایک شخص نے کہا کہ میرے 3 بیٹے ہیں، ایک ایم بی اے ہے، ایک پی ایچ ڈی ہے، ایک چور ہے۔ تو اسے کہا گیا کہ بھئی جو ایک ایم بی اے، ایک پی ایچ ڈی اتنا، تو چور کو گھر سے نکال کیوں نہیں دیتے کہ کیا کروں، کما کے وہی لاتا ہے، باقی بے روزگار ہے۔ تو کبھی ایسا ہوتا ہے کہ جو دنیا کی نعمت کا معاملہ ایسا نہیں ہے کہ جس کی ظرفیت تھی اور جس کی لیاقت تھی اور جس کی اہلیت تھی اسی کو ملے گا۔ کتنے نااہلوں کو، صدر اسلام کی بات، کتنے نااہلوں کو کیا کچھ دے دیا گیا، کوئی پوچھنے والا نہیں تھا۔ لیکن کیا دین کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے؟ دین کا معاملہ ایسا نہیں ہے۔ اگر دین کے سلسلے میں کسی کو نعمت نصیب ہو، یعنی جب تک اس میں ظرفیت اور اہلیت نہیں تھی، ہو نہیں سکتا تھا کہ خداوند متعال اسے وہ نعمت عطا فرماتا، یہ ممکن نہیں تھا۔ سادہ سی مثال تاریخ سے دوں تو صاحب میرے اور مزید ساتھ ہو جائیں گے۔
انگوٹھی نماز میں علی نے بھی دی تھی، دوسروں نے بھی دی تھی، لیکن علی کی اہلیت اور ظرفیت یہ تھی کہ جب انگشتری دیں تو آیت نازل ہو جائے. باقی بھی منتظر رہے ہمارے لیے بھی آیت نازل ہو. عرض کر چکا ہوں، ذکر علی بھی کیجئے ذکر نبی کے ساتھ، ورنہ کھلا فریب ہے یہ زندگی کے ساتھ. حیدر کی ہمسری میں جو فیاض بن گئے ان کی نماز بھی گئی انگشتری کے ساتھ. حیدر تو انگشتری تو سب نے دی تھی بھائی. جب سب نے دی، عمل تو سب کا ایک جیسا تھا، لیکن نہیں، اس عمل کی اہلیت، اس بنیاد پر اللہ سامنے سے نعمت عہدہ عطا کیا کرتا ہے. اب جملہ کہنے دیجئے، علی نے انگشتری دی تو آیت نازل ہوئی، دوسرے دیکھتے گئے انگشتری. یعنی آپ مجھے تصور کیجئے گا، یہ آپ نے ہمیشہ سنا ہے، دوسرے نے بڑی کوشش کی کہ حالت رکوع میں زکوٰۃ دے، ہمارے لیے بھی کوئی آیت نازل ہو جائے. چلیں ایک بار تو ایسا ہو سکتا ہے نا کہ فقیر اتفاقاً آ گیا، کوئی رکوع میں تھا اور اس نے زکوٰۃ دے دی. دوسری مرتبہ، تیسری مرتبہ، چوتھی مرتبہ. حد یہ ہے کہ بعض لوگوں کے لکھا ہوا ہے کہ 10 مرتبہ انہوں نے کام کیا. اس کا مطلب یہ فیبریکیٹڈ ہوتا ہوگا یا نہیں ہوتا ہوگا کہ جب میں رکوع میں پہنچ جاؤں تو تم مسجد میں پہنچ جانا اور پھر صدا لگانا اور پھر میں رکوع میں ہوں گا تو پھر آیت. سب کچھ کر کے دیکھ لیا، ٹس سے مس نہیں ہو رہا کوئی معاملہ، کچھ نہیں ہو پا رہا. تو معاملہ یہ ہے کہ یہاں پر ایک انگشتری دی، آیت نازل ہو گئی. کیوں؟ اس لیے کہ جو کل ایمان ہو اس کی زکوٰۃ پر آیت نازل ہوتی ہے. جس کے دل میں نفاق ہو اس کے لیے لعنت تو نازل ہو سکتی ہے، آیت نازل نہیں ہو سکتی ہے. صلوات پر محمد و آل محمد. اب غور فرمائیے گا، اب یہ معاملہ ہے منصوبہ الہی. غور فرمائیے تو بہت ویل کیلکولیٹڈ ہے. ٹھیک ہے، قرآن کریم کی اس آیہ کریمہ کا میں ترجمہ پڑھوں اور اپنے موضوع سے ربط دوں میں. وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، ہم نے ائمہ کو قرار دیا ہے جو ہمارے امر سے ہدایت کرتے تھے. یہ اللہ نے نظام رکھا ایسا کہ ہر ایک اس نظام میں کہیں نہ کہیں فٹ ہوتا جائے گا. وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِمْ فِعْلَ الْخَيْرَاتِ، ہم ان کی جانب خیرات کی، نیک کاموں کی وحی کرتے تھے، جو کہ بنی اسرائیل کے ائمہ کے بارے میں ان انبیاء کے لیے. اوحینا الیہم فعل الخیرات واقام الصلاۃ، اور ہم نے ان پر نماز قائم کرنے کی وحی کی، وایتاء الزکات، زکات دینے کی وحی کی. وکانوا لنا عابدین، وہ ہمارے عبادت گزار بندے تھے. ٹھیک ہے، اب اگر خدا متعال کا منصوبہ کیا ہے؟ اس کا منصوبہ یہ تھا اس پوری کائنات کو خلق کرنے کا کہ خلقت الخلق لاجلک، میں نے ساری مخلوقات کو خلق کیا اے انسان تیرے لیے. وَخَلَقْتُكَ لِأَجْلِي، اور تجھے خلق کیا ہے اپنے لیے. لہذا اللہ یہ چاہتا ہے کہ ہر انسان معرفت میں اتنا بلند ہوتا جائے، اتنا بلند ہوتا جائے کہ ہر ایک اس معرفت پروردگار اور قرب پروردگار کی منزلوں کو طے کر لے. یہ ہماری اصل خلقت کا مقصد ہے. یہ کیسے ہوگا؟ آپ نے ہمیشہ ایک سوال آپ سے کر لوں. نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ. مجلس میں بھی اسی لیے آنا چاہیے. مجلس میں بھی، مجلس عبادت ہے یا نہیں ہے؟ بے شک، کوئی شک ہی نہیں ہے اس میں. تو جب مجلس عبادت ہے تو مجلس میں آتے وقت یہ سوچنا چاہیے یا نہیں سوچنا چاہیے کہ مجلس امام حسین میں آ رہا ہوں قربتاً اللہ. کسی کو دکھانے کے لیے نہیں، کسی کو چڑھانے کے لیے نہیں، کسی کو سنانے کے لیے نہیں، امام حسین علیہ السلام کی خاطر مجلس میں آ رہا ہوں. اور اگر باوضو آ جائیں تو نور علی نور ہے. یہ کوشش کر کے دیکھیے گا. میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ باوضو ممبر پر آؤں، بات کا اثر ہو سکے گا زیادہ. آپ بھی کوشش کیجئے گا کہ باوضو ہو کے اگر فرش ادا پر آئیں تو جو پیغام حسینی ہے وہ بہتر طریقے سے آپ کے قلوب میں اتر سکے گا. بہتر ہے. اب قربتاً اللہ، نماز پڑھتا ہوں قربتاً اللہ، روزہ رکھتا ہوں قربتاً اللہ، حج کرتا ہوں قربتاً اللہ. یہ قربتاً اللہ کا مطلب کیا ہے؟ کبھی آپ غور کیجئے. اللہ سے قریب ہونا، مولانا بہت واضح ہے. تو کیا اللہ کہیں بیٹھا ہوا ہے اسے قریب ہونا؟ میں نے فجر کی نماز پڑھی تو 2 انچ اللہ سے قریب ہو گیا، ظہر کی پڑھی تو 4 انچ قریب ہو گیا. ایسا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے؟ نہیں، واضح ہے کہ ایسا نہیں ہے.
اگر اس کو پھیلانا چاہیں تو بہت لمبی بحث ہے. قربتاً اللہ پر ایک مقام پر ایک اشرے سے خطاب جب کیا تھا تو اس میں اس کی وضاحت کی تھی. قربتاً اللہ کا مطلب کیا؟ اگر سمیٹنا چاہیں ایک جملے میں تو حدیث پیغمبر ہے کہ تخلقوا باخلاق اللہ، دیکھو اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں ڈھالتے چلے جاؤ، تمہیں قربتاً اللہ نصیب ہوتا چلا جائے گا. غور فرمائیے گا کیا کہنا چاہ رہا ہوں. یعنی وہ کریم ہے، تم بھی کرم کو اپنا لو. وہ رازق ہے، تم رزق بانٹنے والے بن جاؤ. وہ ستار العیوب ہے، تم عیوب چھپانے والے بن جاؤ. وہ غفار الذنوب ہے، تم دوسروں کی غلطیاں معاف کرنے والے بن جاؤ. وہ عادل ہے، تم بھی عدالت کرو. وہ محسن ہے، تم بھی احسان کرنے والے بن جاؤ. جتنی جتنی اللہ کی صفات مجھ اور آپ میں آتی چلی جائیں گی، اتنا اتنا قرب پروردگار میں اضافہ ہوتا جائے گا. لہذا اب اپنے آپ میں چیک کیجئے گا 10 دن پہلے اور 10 دن بعد امام حسین علیہ السلام کی مجلس میں آنے سے پہلے مجھ میں کتنی خدائی صفات تھیں، اور عشرہ جب ختم ہوا تو پھر صفات میں کتنا اضافہ ہوا ہے. اگر نہیں ہوا معاملہ تو مجلس کا ثواب تو مل جائے گا، لیکن وہ جو معرفت حسین آنی چاہیے تھی وہ عطا نہیں ہو پائے گی. اور ہمارے اچھا پروردگار کا منصوبہ یہ ہے کہ ہر انسان قربتاً اللہ کی منزلوں کو طے کرے، لیکن وہ قربتاً اللہ کی منزل طے نہیں کر سکتا جب تک اس کے پاس کوئی ایسی حجت موجود نہ ہو جو اسے سمجھا سکے کہ تجھے کیسے اپنے اندر خدا کی صفات کو پیدا کرنا ہے. اور فرمائیے گا جو خود مظہر صفات خداوندی ہو، بہت مشکل نہیں کرنا چاہتا بات کو، جس کے اندر خدائی صفات ایسے جلوگر ہوں کہ بہت، اگر میں آپ سے آپ کے ذہن سے قریب ہو کے بات کروں، اس میں اتنا خدا کا شائبہ ہو رہا ہو کہ سب کچھ نہ چاہتے ہوئے بھی لوگ اسے خدا کہہ بیٹھیں، جو اس منزل پر ہو. ٹھیک، تو اسے دیکھ کر سمجھ میں آئے گا کہ اچھا اس کا کرم ایسا ہے تو مجھے بھی ایسا ہونا چاہیے، اس کی شجاعت ایسی ہے تو مجھے بھی ویسا ہونا چاہیے، اس کی عدالت ایسی ہے مجھے بھی اس کے قریب ہونا چاہیے، اس کا احسان ایسا ہے مجھے بھی اس کے قریب ہونا چاہیے. جو ہر رجس سے ایسے پاک ہو، اب میں آ رہا ہوں تھوڑے سے فضائل کی طرف، جو ہر رجس سے ایسے پاک ہو. آیت تطہیر میں تبرک کے لیے پڑھتا ہوں، اس کے بعد تھوڑا سا اس پہ گزارش کرتا ہوں کہ یہ رجس سے پاک ہونے کا مطلب کیا ہے. جب یہ اہل بیت اطہار ہمارے لیے معنوی طور پر رول ماڈلز ہیں، یہ نمونہ عمل ہیں، ان کو کیوں اللہ نے ایسے رجس سے پاک رکھا کہ جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یہ جملہ بڑا اہم ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور کیجئے گا عالم اسلام سب متفق ہیں یہ آیت اہل بیت کے لیے نازل ہوئی ہے، اس میں کوئی ڈاؤٹ ہی نہیں ہے. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، اہل بیت کا لفظ ہے اس آیت میں. کیا گزارش کرنا چاہ رہا ہوں، ہر چیز کے لیے ایک منصوبہ الہی ہے. منصوبہ الہی کیا ہے؟ انسانوں کی خلقت کا. انسان کی خلقت چھوڑ دیجئے، اصلا اللہ نے جو چھوٹی سی چونٹی بھی خلق کی ہے اس کا بھی کوئی مقصد ہے. ہر ایک اپنے اپنے مقام پر کوئی کام کر رہا ہے. وہ حضرت موسیٰ کا مشہور واقعہ ہے. حضرت موسیٰ نے دیکھا ایک چھوٹی سی چونٹی تھی، چھوٹی سی چونٹی کے بارے میں یا چھوٹا سا کوئی کیڑا تھا اس کے بارے میں سوال کیا. اسے دیکھا اور کہا پروردگارا تو نے اسے کیوں خلق کیا ہے، کیوں خلق کیا ہے؟ اچھا ایک تو ہوتا ہے کیوں اعتراض کے لیے، یہ اعتراض والا کیوں نہیں تھا، حضرت موسیٰ اولو العزم نبی ہیں، یہ سمجھنے والا کیوں تھا. کبھی اعتراض کے لیے کیوں ہوتا ہے، کبھی تو جو ہر ایک کا جواب الگ ہوتا ہے نا، تو یہ سمجھنے کے لیے تھا. لیکن چونکہ خدا سے یہ سوال کیا کہ کیوں خلق کیا ہے تو مزاج مشیت شاید اتنی برہم ہو گئی. جواب خدا نے کیا دیا؟ موسیٰ نے پوچھا تھا اس کیڑے کو کیوں خلق کیا ہے؟ کہا اے موسیٰ یہ کیڑا بھی یہی پوچھ رہا ہے کہ موسیٰ کو کیوں خلق کیا ہے. اللہ، یعنی ہماری چھوٹی سی مخلوق کے بارے میں سوال نہ کرنا کہ کیوں خلق کیا ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے، اس کا بھی کوئی نہ کوئی ہدف ہے. شاید یہی وجہ ہے کہ حضرت موسیٰ سے کہا گیا تھا جب طور پہ تشریف لے جا رہے تھے تو اس وقت ان کے دل میں خیال آیا تھا میں تو اللہ سے براہ راست مناجات کرتا ہوں،
تو اب مجھ سے زیادہ افضل کون ہوگا؟ میں سب سے بڑا عالم ہوں. تو فوراً وحی پروردگار آئی، موسیٰ یو ٹرن لو، واپس، ابھی تو ضرورت نہیں آنے کی، گھومو، واپس گھوم جاؤ. واپس کہا کہ نہر کے قریب جاؤ، وہاں پر ہمارا ایک بندہ رہتا ہے، سورہ کہف کی پھر ساری آیتیں ہیں، وہاں پر خضر موجود تھے. کہ ان کی شاگردی اختیار کرو اور ان سے علم سیکھو. کہیں غرور نہ آنے پائے، کوئی تکبر نہیں ہونے پائے. جیسی خیال ہے مجھ سے بڑا عالم کون ہے، کہ جاؤ سیکھو. وہ پھر وہ کشتی والا واقعہ کہ حضرت خضر سے مجھے پیش نہیں کرنا، سورہ کہف میں جو جانتے وہ جو جانتے، جو نہیں جانتے سورہ کہف کو پڑھ لیں. سورہ کہف وہ سورہ ہے کہ جیسے سر سید الشہداء نو کے نیزہ پر تلاوت کر رہا تھا. لہذا سورہ کہف کا بڑا گہرا تعلق ہے واقعہ کربلا کے پیغام اور میسج سے. ٹھیک ہے، تو اسے جا کے پڑھیے گا، ترجمہ اس کو دیکھیے گا. کہا فوراً جاؤ. اور پھر وہ والا واقعہ پیش آیا کہ جب خضر علیہ السلام کشتی میں سوراخ کر رہے تھے، موسیٰ نے اعتراض کیا. تو خضر نے کہا کہ میں نے تم سے کہا تھا نا کوئی اعتراض نہیں کرنا، میرے ساتھ رہنا، کوئی اعتراض نہیں کرنا. کیونکہ خضر موسیٰ سے بڑے عالم تھے. وہ کشتی میں جب جا رہے تھے تو روایت میں ملتا ہے کہ ایک پرندہ وہ آسمان سے آیا اور اس نے سمندر سے پانی پیا. کتنی اس کے منقار میں پانی آ جائے گا. اس نے وہ پانی پیا، پانی پی کر اڑنے لگا. جب اڑنے لگا تو اس کی چونچ سے قطرہ گرا. تو چونکہ موسیٰ کو تو تنبیہ ہو چکی تھی، اب خضر کو بھی شاید پروردگار عالم یہ احساس دلانا چاہتا تھا، لہذا فرمایا کہ اے خضر خبردار، تم بھی اپنے علم پر کہیں غرور نہ کرنے بیٹھ جانا. اس لیے کہ تم استاد موسیٰ ضرور ہو، لیکن دیکھو تمہارا اگر تمہارے علم کی مثال لی جائے اور آخری نبی کے ایک وصی ہوں گے جن کا نام ہے علی مرتضیٰ، ان کے علم کی مثال لی جائے تو تیرا علم اس چونچ سے گرتے ہوئے قطرے کی طرح ہے، علی کا علم اس سمندر کی طرح ہوگا. خبردار، اپنے علم پہ غرور نہ ہونے پائے تمہیں بھی. ٹھیک ہے، تو تمہارا علم قطرے کی طرح ہے، علی کا علم. اور کل انشاءاللہ کل کا جو موضوع شروع ہوگا وہ یہیں سے شروع ہوگا، کیونکہ امامت کا تعلق بہت گہرا علم کے ساتھ ہے. صحیح ہے، تو وہ کل کا موضوع اس کو کل پہ رہنے دیتے ہیں. حضرت موسیٰ کو کیا کہا، واپس جاؤ. اچھا، اس کے بعد یہ تھوڑا سا مجلس امام حسین سے ہم سیکھ کے بھی جائیں نا، تو تھوڑا سا درس پڑھ رہا ہوں کہ اب وہی پروردگار آئی موسیٰ کو چیک کرنے کے لیے. اچھا، یہ جو میں نام لے رہا ہوں ویسے ہی حضرت موسیٰ، حضرت خضر، یہ بزرگ انبیاء ہیں، مطلب یہ کوئی تصور نہ کرے، لیکن وہی بات کہ ہر ایک کا مقام اپنے اپنے حساب سے ہے. موسیٰ اور ہیں، استاد موسیٰ خضر اور ہیں، اور فخر خضر مولا امام زمانہ عجل اللہ تعالیٰ فرجہ الشریف کا مقام اور ہے. السلام. جب خضر تشریف لائیں گے تو مولا امام زمانہ کے لشکر میں تشریف لائیں گے نا. حضرت خضر زندہ انبیاء میں سے، امام زمانہ علیہ السلام کے لشکر میں. امام نماز پڑھائیں گے، خضر نماز پڑھیں گے. جو امام جماعت ہوتا ہے جب وہ سجدے میں چلا جائے، جہاں اس کا قدم ہوتا ہے وہاں مقتدی کا سر ہوتا ہے. عیسیٰ نماز پڑھیں گے حضرت حجت کے پیچھے، خضر نماز پڑھیں گے حضرت حجت کے پیچھے. تو حضرت حجت کے قدموں میں سر ہے عیسیٰ جیسے العزم نبی کا، خضر جیسے استاد موسیٰ کا. میں بات ایک جگہ لے جانا چاہتا ہوں، سنیے گا. خضر جیسے استاد موسیٰ کا سر حضرت حجت کے قدموں میں. اچھا، مولا امام زمانہ نے جب امام حسن عسکری حیات تھے تو جب اس وقت نماز پڑھی ہوگی تو کس کی امامت میں پڑھی ہوگی؟ امام حسن عسکری نے امامت کروائی ہوگی اور حضرت حجت نے ان کے پیچھے نماز پڑھی. اور جب امام حسن عسکری نے نماز پڑھی ہوگی تو امام علی نقی علیہ السلام کی امامت میں، اور امام علی نقی علیہ السلام نے امام تقی علیہ السلام کی امامت میں، اور امام تقی علیہ السلام نے امام علی رضا علیہ السلام کی امامت میں، اور امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ السلام نے امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی امامت میں، اور امام موسیٰ کاظم علیہ السلام نے
امام جعفر صادق علیہ السلام کی امامت میں، اور امام جعفر صادق علیہ السلام نے امام محمد باقر علیہ السلام کی امامت میں، اور امام باقر علیہ السلام نے امام زین العابدین علیہ السلام کی امامت میں، اور امام زین العابدین علیہ السلام نے امام حسین علیہ السلام کی امامت میں، اور امام حسین علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام کی امامت میں، اور امام حسن علیہ السلام نے مولا علی مرتضیٰ کی امامت میں۔ مجھے جملہ کہنے کی اجازت دیجیے گا، کہتے ہیں جناب علی نے بیعت کر لی تھی اور علی راضی ہو گئے تو ایسا تھا اور ویسا تھا، جس کے قدموں میں 11 ائمہ کے سر موجود ہو وہ کسی بدو عرب کی بیعت کیسے کر سکتا ہے؟ تو جہاں یہ جملہ میں نے کیوں کہا، جب چھٹے امام نماز پڑھ رہے ہوں گے 5ویں امام کی ابتدا میں، تو چھٹے امام اگر مقتدی ہے اور 5ویں امام امام جماعت ہیں اور ہمارے، تو یہ تمام سر مل کے کس کے قدموں میں پہنچے؟ علی شیر خدا کے قدموں میں، اور ہمارے۔ اچھا، جب حضرت موسیٰ کا یہ سارا معاملہ ہو گیا، جیسے ہی خیال آیا اللہ نے کہا جاؤ خضر سے تعلیم حاصل کر لی، اب واپس امتحان لینے کے لیے اللہ نے کہا اے موسیٰ اب واپس آ جاؤ کوئی طور پر، لیکن ایسے کسی کو ساتھ لے کر آنا جو تم سے پست ہو، تمہارے خیال میں تم سے پست ہو، اسے لے آنا۔ حضرت موسیٰ ڈھونڈتے رہے، ایک بہت گناہگار نظر آیا، اس کو ساتھ لیا، کہ یہ تو مجھ سے پست ہی ہوگا۔ دل میں خیال آیا کہ میں تو نبی خدا ہوں اور مجھ تک تو حجت پہنچی ہے، ہو سکتا ہے اس تک پیغام نہ پہنچا ہو۔ کہا نہیں ٹھیک ہے، چھوڑ دیا اس کو۔ پورے بنی اسرائیل میں ڈھونڈتے رہے کون ہے جو مجھ سے پست ہے۔ آخر میں یہ خیال آیا کہ شاید مجھ سے پست کوئی نظر نہیں آتا مجھے، چلو اکیلے چلتے، تنہا چلتے۔ راستے میں حتیٰ روایت میں یہاں تک ملتا ہے کہ راستے میں کتا موجود تھا، حضرت موسیٰ نے اسے ساتھ لیا۔ اس کے بعد آگے جا کے خیال آیا کہ یہ بھی اللہ کی مخلوق ہے، اسے جو اللہ نے خلق کیا ہے تو کسی نہ کسی اعتبار سے خلق کیا ہے، اب یہ کچھ بھی ہو میں اسے کیوں پس سمجھوں، میں کیوں سمجھوں۔ تنہا پہنچ گئے۔ جب موسیٰ تنہا کوہ طور پر پہنچے تو خدا کی آواز آئی اے موسیٰ اگر آج تو اپنے ساتھ کسی ایک کو بھی لے آتا تو تجھ سے عہدہ نبوت کو واپس چھین لیتا۔ خبردار جو کوئی غرور آنے پائے، خبردار کو تکبر۔ اور ہمارے یہ بات میں نے کیوں گزارش کی ہے؟ یہ اس لیے گزارش کی ہے کہ وہ جو چھوٹا سا کیڑا بھی تھا اس کے لیے بھی ہے کہ اللہ نے کسی مقصد سے خلق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ یہ تو حضرت موسیٰ نے پوچھا تھا کہ کیوں خلق کیا، سمجھنے کے لیے پوچھا تھا۔ وہ جب مولا جعفر صادق علیہ السلام مامون کے دربار میں آئے تھے تو اللہم صلی علی محمد وعلی محمد، جب مامون کے دربار میں آئے تھے تو اس وقت اتفاق سے ایک مکھی تنگ کر رہی تھی، ٹھیک ہے۔ اچھا یہ بھی اتفاق جو ہے ہم کہنے کے لیے کہہ دیتے ہیں اتفاق سے، ورنہ منصوبہ الہی میں کوئی اتفاق نہیں ہوتا، سب کچھ پری پلان ہوتا ہے، کوئی اتفاق سے چونکہ کنونس مل گیا تو میں مجلس میں آ گیا، نہیں اگر حضرت حجت نے نہ بلایا ہوتا تو 1000 کنونس مل جاتے تو مجلس میں نہیں آ سکتا تھا۔ وہ نہیں ہے، ہمیں کہتے اتفاق سے ایسا ہو گیا، کون سا اتفاق؟ حتیٰ روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر تم بہت دیر سے کوئی بات سوچ رہے ہو اور تمہارے ذہن میں نہیں آ رہی، اچانک اگر دماغ میں آئی تو یہ نہ کہو کہ اتفاق سے آ گئی، یہ کہو کہ حضرت حجت کی مدد پہنچی تھی لہذا میرے ذہن میں آئی ہے۔ یہ نہیں کہ تو امام علیہ السلام جب تشریف لائے اسی وقت، اتفاق نہیں تھا، اللہ کا منصوبہ تھا، اسی وقت مامون کو مکھی تنگ کر رہی تھی، یہ اپنا رسول اللہ، اے فرزند رسول، لما خلق اللہ ذبابا، اللہ نے مکھی کو کیوں خلق کیا ہے؟ مکھی نہ ہوتی تو کیا فرق پڑتا؟ اب یہ جو سوال ہے یہ سمجھنے کے لیے نہیں ہے، یہ اعتراض کے لیے ہے، یہ کیوں خلق کیا ہے؟ امام نے جواب دیا کہ لِيُضِلَّ بِهِ الْجَبَابِرَةَ، مکھی کو اس لیے خلق کیا ہے کہ تجھ جیسے ظالم اور جابر کو اس کی اوقات یاد دلائی جا سکے۔
ایک صلوات بھیج دے محمد و آل محمد پر. تو اگر آپ میرے ساتھ یہاں تک آگے کہ اللہ نے ہر چیز کو کسی منصوبے کے تحت رکھا ہے، اگر ایسا ہے تو یقیناً جب ہمیں دنیا میں خلق کیا ہے تو کسی منصوبے کے تحت خلق کیا ہوگا. چھوٹا سا کیڑا بھی بغیر منصوبے کے نہیں ہے. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اللہ نے ہمیں خلق کر دیا بغیر کسی مصلحت کے؟ نہیں، مصلحت ہے کوئی. اور مصلحت کیا ہے؟ ہم میں سے ہر ایک کے لیے اللہ نے مصلحت یہ چاہیے کہ ہمارے کردار میں خدائی صفات پیدا ہوتی جائیں. جتنی صفات پیدا ہوتی جائیں گی اتنی ہم اللہ سے قریب ہوتے جائیں گے. یہ ہے مصلحت. ٹھیک ہے. کبھی کبھی بزرگوں کی جب باتیں واقعاً پڑھتے ہیں یا سنتے ہیں انسان تعجب کرتا ہے. خدا کی ایک صفت ہے حلیم، نیاز والا نہیں. ظاہر کیونکہ مجالس میں نیاز بہت ہوتی ہیں تو پھر وہ الحمدللہ اللہ اس میں اور اضافہ فرمائے انشاءاللہ. تو وہ رزق ہے جو مجلس کے بعد رزق مادی ہے. یہ جو اللہ کا جو حلم ہے یہ رزق معنوی ہے. صبر کرتا ہے پروردگار، حلم سے کام لیتا ہے. اگر یہ صفت ہم میں پیدا ہو جائے. آیت اللہ بروجردی بہت احسانات ہیں ان حوض علمیہ قوم پر، بڑے احسانات ہیں، بلکہ شیعت پر بڑے احسانات ہیں آیت اللہ بروجردی کے. مسجد اعظم کا قیام فرمایا تھا بی بی معصومہ قوم کے حرم کے ساتھ. ٹھیک ہے. اور ان کی قبر بی بی معصومہ قوم کے حرم کے ساتھ متصل ہے. اتنا بڑا مقام ہے. تو آیت اللہ بروجردی بہت بڑے عالم تھے، لیکن غصے کے تھوڑے کبھی کبھار زیادہ غصہ آ جاتا تھا. وہ خود اس بات کو جانتے بھی تھے. سب سے بہتر یہ ہوتا ہے کہ انسان اپنے عیب کو جانتا ہو. تو غصہ زیادہ آ جاتا تھا. آپ جانتے ہیں نظر مانی تھی، نظر شرعی عہد کیا تھا. یعنی اگر کبھی ایسا ہوتا نا کہ اگر میں امتحان میں کامیاب ہو گیا تو 2 رکعت نماز پڑھوں گا، نظر کرتا انسان، نظر شرعی. تو نظر شرعی کی تھی کہ اگر میں بے سبب غلط کسی مقام پر غصے میں آ گیا تو 1 سال تک مسلسل روزہ رکھوں گا. اللہ. اب جن کے رتبے ہیں سوا، ان کو سوا مشکل. انہوں نے ہم زیادہ سے نظر کر لیں گے جناب 100 روپے دے دوں گا صدقہ، 1000 روپے صدقہ دے دوں گا، ایسے ہی ہوتا ہے. وہ بھی میں نے دیکھا آج کل کے لوگ اتنا مسئلہ نہیں رہا ہے. ٹھیک ہے. وہ بھی ڈیل سمجھنے لگتے ہیں. اگر غصہ آ گیا 100 روپے صدقہ دوں گا، غصہ بھی کرتے ہیں 100 روپے، یہ ڈیل ہوتی رہتی ہے. چلو. وہ جو کل حج کی میں مثال دے رہا تھا تو ایک صاحب تھے جن کا حج مکمل ہوا، یہ خوف بکرا خوف خدا والی جو بات کر رہا تھا. تو حج مکمل ہوا ایسے جیسے خدا سے کوئی ڈیل کر رہے ہوں. آئے عالم دین کے پاس، کیا قبلہ میں نے ایسا 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 کیا ہے، آپ جتنے شرعی مسئلے بتا رہے تھے میں ایک کان سنتا تھا دوسرے کان سے نکال رہا تھا، کچھ نہیں. اب یہ میں نے کیا ہے، بتائے کتنے بکرے ہوئے؟ 25 بکروں کا آرڈر تو پہلے ہی دے چکا ہوں. اسے کم ہے یا زیادہ ہے بتاؤ؟ یعنی کیا مطلب تمہارے 25 بکروں کا اللہ محتاج ہے؟ نعوذ باللہ. کیا سمجھ کے رکھا ہوا ہے؟ تو آیت اللہ بروجردی نے یہ پیسے ویسے کی نظر نہیں کی تھی، کہا 1 سال تک روزہ رکھوں گا. 1 سال. ایک مرتبہ ہوا یہ کہ درس میں تھے، ایک شاگرد سے بحث ہوتی گئی یہاں تک کہ غصہ آ گیا. اب آ گیا غصہ. جیسے ہی غصہ تھما احساس ہوا یہ غلط ہو گیا. درس تو ختم ہو چکا تھا. آغا خنساری ان کے بڑے قریبی شاگرد تھے. آغا خنساری کو بلایا کہ فوراً اس شاگرد کے گھر مجھے چلنا ہے، لے کے چلو مجھے. تمہیں پتا ہے اس کا گھر؟ آیت اللہ بروجردی مرج تقلید. تو آسان نہیں ہوتا یہ. جب تھوڑا سا اسٹیٹس مل جائے نا تو پھر پتہ چلتا ہے کہ انسان کا مزاج کیا ہے. تو وہ آیت اللہ خنساری نے کہا کہ ابھی تو وہ اس وقت گھر پر نہیں ہے. وہ جو طالب علم جس کے گھر جانا چاہتے ہیں وہ میں جانتا ہوں اس وقت گھر پر نہیں ہے، وہ مجلس میں گیا ہوا ہے. اتفاق سے وہ مجلس میں گیا ہوا تھا. کہ کب آئے گا؟ کہا صبح کے وقت ہی اس سے ملاقات ہو سکتی ہے، فجر کے بعد. کہ فوراً فجر کے بعد اس کے گھر چلنا. اب آیت اللہ بروجردی اس بزرگی میں فجر کی نماز کے بعد فوراً آغا خنساری کے ساتھ اس طالب علم کے گھر پہنچے. دق الباب کیا. جیسے طالب علم نے دروازہ کھولا سامنے دیکھا آیت اللہ بروجردی. ایک دم تعجب سے قدموں میں گر گیا. کہا قبلہ مجھے بلایا ہوتا، آپ یہاں پر میرے گھر پہ تشریف لائے. اسے اٹھایا اور کہا کہ کل تجھ پر غصہ کیا تھا، تجھ سے معافی مانگنے کے لیے آیا ہوں. سبحان اللہ. اصل دنیا حیدر کے غلاموں کو نہیں پہنچ سکتی، حیدر کو کہاں پہنچے گی؟
کہا تجھ سے معافی مانگنا ہے. اس نے کہا کہ قبلہ معافی کیا، میں نے تو دل سے نکال دیا تھا، کوئی میرے دل میں خیال ہی نہیں تھا، ایسا کچھ نہیں تھا میرے دل میں آپ کے لیے، کوئی برا خیال نہیں تھا. کہا نہیں پھر بھی. کہا کہ میں چاہتا ہوں تیرے ہاتھ چوموں. آپ مثلا کبھی تشریف لے گئے نجف اشرف، آیت اللہ سیستانی صاحب سے ملاقات ہوئی، اب مثال دے رہا ہوں بلا تشبیہ، انہوں نے کہا میں آپ کے ہاتھ چومنا چاہتا ہوں، آپ کی کیا حالت ہوگی؟ آپ کہیں گے قبلہ یہ کیا بات، یہ تو گناہ، میرے تو شرمندگی سے مر جاؤں گا میں تو. تو اس نے کہا کہ آپ میرے استاد ہیں، مرجع تقلید شیعہ ہیں، اتنے بڑے شیعہ لیڈر ہیں، آپ میرا یہ نہیں ہو سکتا. کہا نہیں، جب تک میں تیرے ہاتھ نہ چوموں مجھے یقین نہیں آئے گا تو نے مجھے معاف کیا ہے. بہرحال آخر میں اس نے بہت اصرار کیا، اور جب انہیں دل سے یقین ہو گیا کہ ہاں اس نے معاف کر دیا ہے تو اسے بھی انہوں نے شرمندہ نہیں کیا، وہ ویسے ہی واپس آ گئے. اس کے بعد 1 سال تک روزہ بھی رکھا. ٹھیک ہے، رکھا 1 سال، سوائے اس کے کہ جو حرام روزے ہیں، عید کے روزے، اس کے علاوہ روزہ رکھا. آج کی مجلس کا ایک درس یہ بھی ہوا کہ ہم جو خدائی صفات میں 99 نام سنتے ہیں، ایک مرتبہ 99 جو قرآن کے آگے لکھے ہوتے ہیں انہیں پڑھیے گا، اس میں سے کچھ کے ترجمے کم از کم سمجھ میں آ جائیں گے آپ کو. اس میں سے سوچئے گا ان میں سے کیا کچھ مجھ میں ہے اور کیا کچھ مجھ میں نہیں ہے. اس کے بعد آپ کو اندازہ ہو جائے گا قربتاً اللہ میں کتنا قریب ہوں اللہ سے. یہ معیار ہے، پیمانہ ہے. ٹھیک ہے، تو اللہ نے ہمارے لیے منصوبہ یہ رکھا ہے کہ ہم اس سے قریب ہوں. جب ہم اس سے قریب ہوں، آج مجھے مصائب تھوڑے سے زیادہ پڑھنے اس لیے بس میں اختتام پہ جا رہا ہوں. ہم اس سے قریب ہوں، قربت کے لیے رہنما رکھیں. وہ رہنما ایسے رکھیں کہ ان پر خدائی کا شبہ ہونے لگتا ہے. ٹھیک ہے، اور انہیں ہر رجس سے پاک رکھا ہے. آیت تطہیر میں نے بیچ میں پڑھی تھی، آپ کو یاد ہونا ہو، مجھے یاد ہے. ٹھیک ہے، انہیں ہر رجس سے پاک رکھا ہے. یہ پہلا جملہ اس میں انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، یہ در حقیقت آپ دیکھیں تو نیگیٹو اسٹائل میں جا رہا ہے. مثلا کیا، انما یرید اللہ، یقیناً اللہ کا ارادہ یہ ہے، لیذھب عنکم الرجس، کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ نہیں کہا کہ آپ کو پاک رکھے، بلکہ دوسرے انداز سے کہا ہے کہ اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ پروردگار یہ گھما کے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ سیدھا سیدھا یہ کیوں نہیں کہا کہ اللہ کا ارادہ ہے کہ آپ کو پاک رکھے؟ کہ نہیں، اللہ کا ارادہ یہ ہے کہ رجس کو آپ سے دور رکھے. یہ شاید اس بنیاد پہ کہا گیا کہ پروردگار جانتا تھا کہ کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کے سامنے لاکھ اہل بیت کے فضائل آ جائیں، لاکھ علی اور اولاد علی کا ذکر آ جائے، لاکھ مجلسیں سن لیں، کبھی اہل بیت کے در سے قریب ہو ہی نہیں سکتے. تو ان کے بارے میں تم فکر نہ کرنا، ان کے بارے میں تعجب نہ کرنا، اس لیے کہ جو جتنا بڑا رجس ہوگا وہ اتنا ہی علی سے دور ہوگا. کدورت ہو تو سچی بات بھی مانی نہیں جاتی، کہ چشمے کور تک سورج کی تابانی نہیں جاتی. اب اتنا بھی نہ اپنے کو بگاڑو بغض حیدر میں، کہ خود تم سے تمہاری شکل ہی پہچانی نہیں جاتی. تو رجس کو دور رکھا. اس کے بعد فرمایا لیذھب عنکم الرجس اہل البیت، پھر یہ فرمایا وَیُطَہِّرَکُمْ تَطْہِیرًا. اور اے اہل بیت، میری پوری گفتگو کا آج کا خلاصہ کیا ہوا؟ اللہ نے ہر چیز کے لیے کوئی نہ کوئی منصوبہ رکھا ہے، وجہ ہے. حتیٰ چھوٹا سا کیڑا ہو، چونٹی ہو، ہمارے لیے بھی کوئی نہ کوئی منصوبہ ہے اس کا. ہمارے لیے منصوبہ یہ ہے کہ ہم خدا سے قریب ہوں. خدا سے قریب ہونے کے لیے ضروری ہے کہ کوئی ایسا آئیڈیل، کوئی ایسا نمونہ عمل ہو جس میں ساری خدائی صفات جمالیہ اور صفات جلالیہ ایک جگہ جمع ہو جائے. اور اللہ نے اس ہستی کو رجس سے دور رکھا ہے. ٹھیک ہے، یہاں تک بات آ گئی. اس لیے کہ اس میں کوئی نقص نہیں ہے، اب اسے فالو کرتے جاؤ. یطہرکم، آپ کو ایسے پاک رکھا جیسے پاک رہنے کا حق ہے. دیکھیں، اس جملے کا جتنا ہو سکے گا میں گزارش کر سکوں گا میں اپنی بساط کے مطابق. اچھا، اہل بیت سے رزق کو دور رکھا ہے، یہ بھی ایک سوال ہے. کیا
کبھی کسی کافر کا جسم حضور سے، مولا علی سے مس نہیں ہوا ہوگا؟ کیا کبھی کافر نے کسی نے ہاتھ نہیں لگایا ہوگا؟ بھئی مولا علی کتنی جنگوں میں شرکت فرمائی ہے. جنگ میں کیا ہوتا ہے؟ جنگ میں جب موقع، عمر ابن عبدالعزیز کے سینے پر سوار ہوئے تھے یا نہیں ہوئے تھے؟ تو جسم کافر سے مس ہوا تھا یا نہیں ہوا تھا؟ تو پروردگار تو یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ہر رجس کو علی سے دور رکھا ہے، علی اور اولاد علی اہل بیت سے. تو پروردگار یہ تو رجس ان سے مس ہو گیا کہ نہیں؟ اصل بات یہ ہے کہ رجس کو دور رکھا ہے کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی رجس ان کے پاس آ بھی جائے تب بھی ان کی طہارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. کاش میری بات پہنچ سکے. اگر کوئی رجس ان کے پاس پہنچ بھی جائے، وہ رجس کتنا ہی بڑا ہو، ان کی طہارت پر کوئی فرق نہیں پڑے گا. مثال دے دوں، سمندر پاک ہے، کتا نجس ہے. کتے کو ڈبوتے جائیے سمندر میں، یہ نجس ہے وہ پاک ہے. کتا نجس کا نجس رہے گا، سمندر پاک کا پاک رہے گا. ایک بات آ رہی تھی، چھوڑیں، اچھا نہیں ہے کہنا، اس لیے کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ بزم رسالت میں بیٹھ کر اسی کو فائدہ پہنچے گا کہ جس کے دل میں رجس نہیں ہوگا. ورنہ وہ تو رزق کے ساتھ آئے گا، حضور کی طہارت پہ کوئی فرق نہیں پڑے گا، لیکن اس کا رزق بھی ویسے ہی باقی رہے گا. ذکر حیدر پہ اگر کوئی خفا ہوتا ہے ہو، بار خاطر شیخ کو یہ تذکرہ ہوتا ہے ہو، اور جو جہاں کا مستحق ہے وہ وہیں پر جائے گا، دفن چاہے نزد قبر مصطفیٰ ہوتا ہے ہو. مل کے اور یطہرکم تطہیرا، آپ کو ایسے پاک رکھا اہل بیت جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. دیکھیں پاک آپ بھی ہیں، پاک الحمدللہ اپنے طور پر، باقی علم غیب تو اللہ ہی جانتا ہے، اپنے طور پر ہم نے کوشش سب نے کی ہے کہ ہم پاک صاف یہاں کے بیٹھے ہیں، ٹھیک ہے. ظاہری طور پر بھی پاک ہو کے آ کے بیٹھے ہیں. باقی ہے کہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نے بھی ہمارا ظاہر پاک کیا ہے، علی ولی اللہ نے ہمارا باطن پاک کیا ہے. نکاح نے ہمارا نسب پاک کیا ہے، خمس و زکوٰۃ نے ہمارا مال پاک کیا ہے، استغفار نے ہماری روح کو پاک کیا ہے، آنسوؤں نے ہماری آنکھوں کو پاک کیا ہے. تو لیکن ہم ویسے پاک نہیں ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری پاکیزگی دو بریکٹس کے درمیان ہے. بس یہ آخری جملہ ہے. اس کے بعد میں آہستہ آہستہ شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کی بارگاہ اقدس میں کچھ گزارشات کروں گا کہ مصائب تھوڑے سے تفصیلی پڑھنے ہیں، اور آپ اب رونے کے لیے تشریف لائیں، مجھے اندازہ ہے. ہماری پاکیزگی دو بریکٹس کے درمیان ہے. بریکٹ عبارت دیکھیے نا آپ نے، ایک بریکٹ اس طرف، ایک بریکٹ اس طرف. پہلا بریکٹ بھی نجاست کا ہے، آخری بریکٹ بھی نجاست کا ہے. آئے تھے تو نجس، کب پاک کرو، تب جا کر پاک ہوئے. جب جائیں گے تو تب نجس. ایسے نجس کہ کوئی مس کر دے تو اس پہ غسل واجب ہو جائے، یا غسل مس میت کرے وہ. تو ہماری طہارت بھی ہے لیکن ویسی نہیں جیسے طاہر ہونے کا حق ہے. کیوں؟ اس لیے کہ ہماری طہارت دو نجاستوں کے درمیان ہے، اور ہمارے اہل بیت ویسے پاک ہیں جیسے پاک ہونے کا حق ہے. اگر ابتدا دیکھنی ہو تو کعبے میں ولادت کو دیکھو. علم فقہ کی کتابوں میں کہا جاتا ہے کسی چیز کے بارے میں آپ کو معلوم کرنا ہو یہ پاک ہے یا نہیں تو کیسے پتا چلے گا؟ تین طریقے ہیں. پہلا طریقہ یہ ہے کہ جس کے ہاتھ میں وہ ہے ملکیت، وہ خود کہہ دے یہ پاک ہے. آپ ہمارے گھر تشریف لائے، ہم نے آپ کو پانی پیش کیا، اب آپ سوال کر لیا مولانا یہ پاک ہے یا نہیں. میں نے کہا جب میں کہہ رہا ہوں پاک ہے پی لیجئے، کیونکہ وہ میری ملکیت میں تھا، آپ نے پی لیا، پاک ہے، ٹھیک ہے. دوسرا طریقہ دو عادل کہیں،
کہ فلاں چیز پاک ہے. آپ کو نہیں پتا تھا؟ 2 عادلوں نے کہا یہ پاک ہے، پاک مان لو. تیسرا یہ کہ کسی بھی طریقے سے یقین ہو جائے کہ وہ پاک ہے، کسی بھی اور طریقے سے یقین کی کیفیت آ جائے تو وہ پاک ہے. علی اس طاہر و مطہر کا نام ہے کہ صاحب ید خدا نے کہا انما یرید اللہ. 2 عادلوں نے، یہاں 2 عادلوں کا معاملہ نہیں ہے، جبریل لے کر آئے تھے، محمد نے پڑھ کر سنایا تھا. اور اگر یقین کی منزل تک پہنچنا چاہتے ہو تو یہ دیکھ لو کہ یہاں وہاں سے کسی کو ادھر ادھر سے ملا، ہمیں امام بھی اپنا خدا کے گھر سے ملا. اللہم صلی علی محمد. خالی مولا علیہ السلام کا معاملہ نہیں ہے. جب سید الشہداء بھی دنیا میں تشریف لائے تھے اور سرکار ختمی مرتبت پہنچے سیدہ کے گھر میں تاکہ حسین کو اپنی آغوش میں لے سکیں، کہا اے ام ایمن ذرا میرے بچے کو تو لانا. ام ایمن کی زبان سے جملہ نکل گیا، یا رسول اللہ ابھی میں نے اس بچے کو پاک نہیں کیا ہے، ابھی میں نے اسے نہلایا نہیں ہے بچے کو، آپ کی خدمت میں کیسے دے دوں؟ اور مزاج رسالت پر غضب ایسے طاری ہوا کہ کہا کہ اے ام ایمن تو اسے کیا پاک کرے گی جسے اللہ نے پاک بنا کر بھیجا ہے. خبردار. اللہ اکبر. اللہ اکبر. اگر اختتام دیکھنا ہو بے کعبہ ولادت بے مسجد شہادت، یہ ہے اس پاکیزگی کا حق کہ جو اہل بیت اطہار کو پاکیزگی اہل بیت اطہار نے کو خدا سبحان نے عطا فرمائی ہے. اس پاکیزگی کی معراج تو چہاردہ معصومین ہے، لیکن ان کے بعد اگر معراج دیکھنا ہو تو جو عصمت صغرا کی منزل پر فائز ہے وہ اعلیٰ ترین مقام ہے علی کی بیٹی زینب کبریٰ سلام اللہ علیہا کا اعلیٰ ترین مقام. اصل ثانی زہرا کہلوانا آسان کام نہیں ہے. اپنے آپ کو آسان ہے کوئی؟ اللہ اکبر. زینب کا عزم دیکھو، بازو بندھے تھے جس کے، بازو بندھے ہوئے تھے. فضائل بھی ہیں مصائب بھی ہیں. زینب کا عزم دیکھو، بازو بندھے تھے جس کے، بھائی کے قاتلوں کو جکڑا اسی رسن میں، جکڑا اسی رسن میں. قیدی بنانے والے یہ خوب جانتے تھے عباس کا جگر ہے عباس کی بہن میں. فطرس کی طرح آؤ، راہب کی طرح جاؤ، کوئی کمی نہیں ہے دربار پنجتن میں. حضرت حور کے لیے جناب نائب الوری نے کہا تھا یہ ایک موقع پر، بس محفل میں موجود تھا، حضرت حور کے لیے کہ ایک پل کا فیصلہ بھی نایاب فیصلہ تھا، لپٹا ہے آج تک وہ عظمت کے پیراہن میں. شہزادی زینب آج مجلس حسین مرہون منت ہے، شریکت الحسین خواہر حسین شہزادی زینب کبریٰ کے ان احسانات کی مرہون منت ہے. کچھ باتیں ایسی ہوتی ڈیٹیل میں نہیں آ پاتی، 2 مصروں میں آ جاتی، اس لیے میں پڑھا کرتا ہوں تاکہ وقت کم لگے، بات زیادہ سے زیادہ پہنچ جائے. سوال کرتی ہے دنیا کہ کیا حسین کا ہے؟ خدا پاک کے سب ہیں، خدا حسین کا ہے. اور علی کی بیٹی کا یہ اقتدار تو دیکھو، محل یزید کا فرش عزا حسین کا ہے. عظمت جناب زینب پر یہاں سے وہاں تک آپ سینکڑوں کی تعداد میں تشریف فرمائے، بآواز بلند درود بھیج دے محمد و آل محمد پر. شہزادی کے 2 بچوں کا ذکر کرنا ہے مجھے، لیکن ام المصائب ہے، پہلے بی بی کا تو ذکر ہو جائے. ام المصائب ہے وہ شہزادی کہ جب دنیا میں تشریف لائی تھی تو حضور کی آغوش میں جب آئی ہیں تو فوراً آنسو جاری ہوئے ہیں کہ یا رسول اللہ پہلی نواسی دنیا میں تشریف لائی ہے، آپ کی آنکھوں میں آنسو ہیں. کہا جو میں جانتا ہوں نا وہ تم نہیں جانتے ہو. مولا علی نے لی اپنی آغوش میں
شہزادی زینب کو پیار کرتے جاتے تھے. باپ کے دل میں تو خاص محبت ہوتی ہے نا اپنی بیٹی کے لیے. علی جیسا عالم الغیب امام روتے جاتے تھے, گریا کرتے جاتے تھے. اے مولا پہلی بیٹی عطا ہوئی, آپ روتے کیوں ہیں, گریا کیوں کرتے ہیں؟ کہ تمہیں نہیں معلوم ان بازوؤں میں کیا ہونے والا ہے. تفصیل ایک اور امام بارگاہ میں گزارش کر چکا ہوں, لہذا یہ روایت نہیں پڑھوں گا پھر سے, کہ جیسے امام حسن اور امام حسین کا نام خود خدا نے وحی کے ذریعے رکھا تھا, ویسے ہی شہزادی زینب سلام اللہ علیہ کا نام خود پروردگار نے وحی کے ذریعے رکھا تھا. جب شہزادی کی ولادت ہوئی ہے, مولا تشریف لائے, کہا یا بنت رسول اللہ, آپ نے بچی کا کیا نام رکھا؟ کہا یا امیر المومنین, میں آپ سے کیسے سبقت کر سکتی ہوں؟ مولا نے کہا کہ جب تم مجھ سے سبقت نہیں کر سکتی, میں رسول اللہ سے سبقت نہیں کر سکتا. رسول اللہ کے پاس پہنچے, یا رسول اللہ آپ کی نواسی کا کیا نام رکھا جائے؟ کہ اے علی, فاطمہ تم سے سبقت نہیں کر سکتی, تم مجھ سے سبقت نہیں کرتے, تو میں بھی خدا سے سبقت نہیں کرتا, میں خدا سے سوال کرتا ہوں. وحی پروردگار آئی کہ اس بیٹی کا نام زینب رکھا جائے, جو خلاصہ ہے زینت لاب کا, یعنی وہ بیٹی جو باپ کی زینت ہو. اس میں بامسمہ ہے, اس میں بامسمہ. اللہ اکبر. اور علماء بیان فرماتے ہیں, کبھی انشاءاللہ موقع ہوا تو پھر تفصیل سے گزارش کروں گا, جب عباس کی بھی ولادت ہوئی تھی نا, تو زینب عباس کے ہاتھوں کو پکڑ کر چلا کرتی تھی شہزادی. کہ اے بی بی, عباس کو چلنا سکھا رہی ہو؟ کہ نہیں, عباس کے سہارے چلنا سیکھ رہے ہیں. اس لیے جتنا حسین کو پکارا ہے شہزادی نے, اگر زیادہ نہیں تو کم بھی نہیں, اتنا ہی عباس کو پکارا ہے شہزادی نے جب مصائب آئے. اللہ اکبر. میں کیسے اس روایت کو پڑھوں؟ مجھے یاد ہے کہ سال گزشتہ شاید اسی ممبر سے پڑھی, بہت کم پڑھتا ہوں عام طور پر اس روایت کو, اس لیے کہ واقعاً بہت سخت روایت ہے. عام طور پر جب خیام حسینی کربلا مولا مولا بلاتے ہیں اور وہاں خیام میں مجلس ہوتی ہے, تو وہاں پر مصائب کی اس روایت کو پڑھتا ہوں, اس لیے کہ وہاں پر یہ واقعہ پیش آیا تھا. اس کے علاوہ پڑھنا خود میرے لیے مشکل ہوتا ہے, لیکن چونکہ آج زینب کے 2 بچوں کا ذکر ہے, تو لہٰذا پہلے میں ماں کے کچھ مصائب پڑھ لوں, اس کے بعد بچوں کے بارے میں 2 جملے گزارش کروں گا, اس لیے کہ ماں ہی کی تو تربیت تھی کہ بچے اون و محمد بنے. ماں نے پہلے ہی کہہ دیا تھا, جب رخصت کیا تھا نا, تو جب شہزادی بھیج رہی تھی, کہ جب مقتل میں کوئی سوال کر لے کہ تم کون ہو, عربوں میں رجس پڑھا جاتا تھا نا, تعارف کروایا جاتا تھا, کہ اگر کوئی سوال کر لے کہ تم کون ہو, تو یہ نہ کہنا خبردار کہ حسین کے بھانجے ہیں, یہ کہنا کہ حسین کے غلام ہیں جو حسین پر جان قربان کر رہے ہیں. ام المصائب کیوں ہے شہزادی؟ کیوں ہے شہزادی؟ شام غریبہ کی منزل تھی. خولی ملعون وہ بیان کرتا ہے کہ میں پہنچا, مجھے پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی. جب مجھے پہنچنے میں کچھ دیر ہو گئی تھی تو میں نے دیکھا اسباب لوٹا جا چکا تھا. تھوڑا سا میرے ساتھ جب گریا کرتے رہیں گے, مجھے بھی ہمت بنتی رہے گی, میں پڑھتا جاؤں گا انشاءاللہ. اب تو شب 5 محرم الحرام ہو چکی ہے. اے مولا, آدھا عشرہ تو گزر گیا ہے, ہم اب تک آپ کی ماں فاطمہ زہرا کو پرسہ نہیں دے پائے. مولا اب تو دعا یہی ہے کہ جب بھی فرش عذاب پر آئیں, دل ایسے آمادہ ہو جائے کہ آنکھوں سے آنسو بہتے رہے. مولا یہ روایت ہے, اچھا مجھے معاف کیجئے گا, پہلے سے کہہ رہا ہوں, جتنے بھی سادات تشریف فرما بالخصوص, اس لیے کہ آپ کی پھوپھی زینب کبریٰ کا ذکر ہے. خولی ملعون یہ کہتا ہے کہ میں پہنچا, میں نے دیکھا کہ ہر بیوی کے سر سے چادر چھینی جا چکی تھی, سید سجاد کا بستر لوٹا جا چکا تھا, کوئی سکینہ کی بالیاں چھین کر جا چکا تھا, معصوم بچی کے کانوں سے لہو جاری تھا. لیکن میں نے دیکھا کہ ایک معظمہ ہے کہ جس کے سر پر اب تک چادر موجود ہے, ایک معظمہ ہے کہ جس کے سر پر اب تک چادر موجود ہے, اور کسی ظالم کی جرأت نہیں ہوتی, مجال نہیں ہوتی کہ وہ اس چادر کو چھین سکے. کہتا ہے کہ میرے پاس کچھ بچا نہیں تھا, اب ایک چادر باقی بچی تھی. کہتا ہے میں آگے بڑھا, میں نے اس معظمہ کی چادر کو کہتے میں نے اس بی بی کی چادر کو جیسے ہی چھیننا چاہا,
تو ایک طرف سے اس بی بی نے چادر کو تھام لیا. خولی جوان ہے, زینب بوڑھی ہو چکی ہے. خولی کہتا ہے میں چادر چھینتے چھینتے تھک گیا لیکن میں چادر نہ لے سکا, اس لیے کہ زینب بوڑھی ضرور ہے لیکن عباس کی بہن ہے, علی کی بیٹی ہے زینب. خولی کہتا ہے جب میرے ہاتھ میں چادر نہ آئی تو میں نے زمین کربلا پر دیکھا, مجھے وہاں پر ایک پتھر اگلا جملہ کہنے کی میں جرات نہیں کر پاؤں گا لیکن جو سمجھ میں آئے میں کہتا ہوں اس پر واجب ہے کہ زینب کے بابا علی مرتضیٰ کو پرزہ دیتے ہوئے فریاد کرتے ہوئے کہے اے میرے مولا علی تیری بیٹی نے کون سے کھلی کہتا ہے مجھے پتھر نظر آیا, میں نے پتھر کو اٹھایا. اگلا جملہ میں کبھی بھی نہیں پڑھ پاتا, جرات ہی نہیں کر پاتا. بس کچھ دیر بعد پیشانی زینب کبریٰ سے خون کا بہنا تھا. چادر تو چھوٹ گئی لیکن زینب نے خوراک کر رخ کیا, کعبہ تو چلا گیا, تیری بہن پتھر کھاتی رہی. ہاں اب بھی کچھ چہرے نظر آ رہے ہیں جن کے چہرے مغموم تو ہیں لیکن بآواز بلند نہیں ہے. میں چاہتا ہوں سب اس سفر میں شریک ہوتے جائیں. آج فاطمہ زہرا کو پرسہ دینا ہے ان کی بیٹی کا, آج پرسہ دینا ہے ان کے نواسوں کا. بس یہ وہ تربیت تھی کہ جب شہزادی زینب چونکہ جانتی ہیں شریکت الحسین ہے, حسین کے ساتھ ساتھ چلی ہیں. ایک اور جملہ کہہ دو آپ اور آمادہ ہو جائیں گے, ایک اور طریقے سے آمادہ ہوں گے. اسحاق ابن عمار ہیں چھٹے امام کے صحابی, آ کر کہتے ہیں مولا میں گناہگار ہوں لیکن مجھے رونا نہیں آتا, میرا دل اتنا سخت ہو گیا ہے, میں آنکھوں سے آنسو بہانا چاہوں میری آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے ہیں, میں کیا کروں. امام نے کہا کہ کیا تیری ماں زندہ ہے یا نہیں ہے؟ اس نے کہا میری ماں مر چکی ہے. کہ اپنی ماں کو یاد کر جب آنکھوں میں آنسو آ جائیں تو خدا سے کہ پروردگار تجھے ان آنسوؤں کا صدقہ ہے, تو مجھے معاف کر دے, میں بہت گناہگار ہوں. تو اپنی مومنہ ماں پر روئے, اللہ اسے معاف کر دیتا ہے. تو جو محمد کی ماں جو حسین کی ماں بی بی حسین کے ساتھ چلی ہے, مدینہ سے مکہ پہنچی ہے, ابھی تک اون محمد ساتھ نہیں ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار شہزادی کے شوہر ہیں, وہ مدینہ منورہ میں ہیں. جب قافلہ مکہ سے کچھ آگے بڑھا ہے ابوالفضل عباس آتے ہیں, آ کر کہتے ہیں کہ اے مولا اگر مناسب ہو کچھ دیر کے لیے قافلہ روک لیجئے گا. کہ عباس ابھی تو مکہ سے چلے ہیں, 8 ذی الحجہ کا واقعہ ہے, مکہ سے چلے ہیں. کہ مولا ذرا دیکھیے گا قافلے کے پیچھے کوئی آ رہا ہے. اب جو حسین نے دیکھا کچھ دیر بعد عبداللہ ابن جعفر طیار, 2 معصوم سے بچوں کو لے کر, 7 اور 8 برس کے بچے تھے جنہیں اللہ نے اولاد عطا کی ہے, جو اس عمر میں ہیں. ذرا تصور فرمائیے گا انسان کیا سوچتا ہے کہ مجھ پر جو آفت آنا ہے آ جائے, میرا 7 سال کا بچہ محفوظ رہے, میرا 8 سال کا بچہ وہ ترقی کرتا جائے, وہ بڑا ہوتا جائے. انسان دعا کرتا ہے. عبداللہ ابن جعفر طیار پہنچے, کہتے ہیں مولا اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی زوجہ سے کوئی بات کرنا چاہتا ہوں. حسین نے کہا عبداللہ وہ آپ کی زوجہ ہیں, آپ کا حق ہے, آپ بات کیجئے. عبداللہ تشریف لے گئے شہزادی زینب کے پاس, آ کر ادب سے سلام کیا. میں نے بعض علماء سے سنا ہے ایسے سلام کیا, السلام علیک یا بنت فاطمہ الزہرا. بی بی کا حوالہ دی کہ اے فاطمہ زہرا کی بیٹی, عبداللہ آپ کو سلام کر رہا تھا. بی بی نے سلام کا جواب دیا, فوراً کہا کہ اے عبداللہ آپ میرے شوہر ہیں, شوہر کی اطاعت مجھ پر واجب ہے. اگر آپ کا حکم ہوگا میں سفر نہیں کر سکتی, گھر میں رہنا واجب ہے. اگر آپ مجھے واپس لینے کے لیے آئے ہیں تو زینب حکم شرعی سے آپ کے ساتھ چلے گی, لیکن زینب حسین سے جدا ہو کر زندہ تو واپس نہیں جا پائے گی, زینب کا لاشا ہی یہاں سے واپس جائے گا. عبداللہ نے کہا کہ اے شہزادی میں آپ کا شوہر ضرور ہوں لیکن مجھے آپ کا مقام اور مرتبہ معلوم ہے, میں آپ کو ساتھ لے جانے نہیں آیا, میں آپ کے جد کی ایک حدیث پر عمل کرنے آیا ہوں. آپ کے جد نے کہا تھا جب بھی کوئی مشکل وقت آ جائے تو صدقہ دے دیے. اگر حسین پر کوئی مشکل وقت آ جائے میں سامان صدقہ ساتھ لایا ہوں, ایک کو اپنی جانب سے صدقہ کر دیجئے گا, دوسرے کو میری جانب سے. ہاں اور محمد سامان صدقہ بن کر آئے ہیں.
جزاکم اللہ. آپ کی آوازیں بلند ہیں, سبحان اللہ. شہزادی فاطمہ زہرا سے اجر پائیں گے. میں اختتام تک آہستہ آہستہ پہنچنے والا ہوں. جو اب تک شریک سفر نہیں ہوا اسے واسطہ ہے علی مرتضیٰ کا. شہزادی زینب کے مصائب اس سے بڑھ کر میں نہیں کہہ سکتا تھا. جو کچھ ممکن تھا میرے بس میں وہ میں نے بیان کر دیا. عاشور کا جب دن آیا ہے, بلکہ شب عاشور بھی, اس ماں نے اپنے بچوں کو ساتھ بٹھایا ہے. ہر ماں چاہتی ہے میری گودی سلامت رہے. کربلا کی مائیں ہیں, کہتی ہیں سب سے پہلے میرے بچے کا لاشا, سب سے پہلے میرے بچے کا لاشا. دونوں بچوں کو سامنے بٹھایا ہے. حضرت میر انیس نے قیامت کی ہے. یہاں پر جملہ یہ لکھا ہے جیسے بی بی سمجھا رہی ہو, کل ایسے جنگ کرنا تم کیوں کہو کہ لال خدا کے ولی کے ہو, فوجے پکارے خود کے نواسے علی کے ہو. ایسے جنگ کر. عاشور کا دن آیا, بچوں نے کہا کہ مادر گرامی ہمیں اجازت دلوا دیجئے, بس ہمیں اجازت دلوا دیجئے. بچے بار بار آتے ہیں ماموں کے پاس. ماموں اور بھانجے کا ایک عجیب رشتہ ہوتا ہے نا. کبھی کوئی چھوٹا بچہ اپنے باپ سے بھی وہ نہیں کہہ پاتا جو ماموں سے کہہ دیتا ہے. وہ اس لیے کہ ایک عجیب پیار اور محبت کا رشتہ ہوتا ہے. میں نے تاریخ میں کوئی بھانجا ایسا نہیں دیکھا جو ماموں سے موت کے لیے مانگ رہا ہو, موت طلب کر رہا ہو کہ ماموں ہمیں مرنے کی اجازت دو, ہمیں مرنے کی اجازت دو. حسین کیسے اجازت دیں, حسین کیسے اپنے جگر کے ٹکڑوں کو مرنے کی اجازت دیں. ایک مرتبہ ثانیہ زہرا نے ردا کو اوڑا, بھائی کے قریب تشریف لائیں, کہا بھیا آج تک تیری بہن نے تجھ سے کچھ مانگا نہیں ہے, آج مانگ رہی ہوں کہ میرے بچوں کو مرنے کی اجازت. حسین نے اجازت دی, یہ بچے چلے. ماں نے سکھلا کر بھیجا تھا, جب ایک بھائی فرات کے قریب پہنچ جاتا تھا تو دوسرا بھائی صدا دیتا تھا, خبردار فرات سے پانی نہ پینا, حسین کی سکینہ پیاسی ہے, حسین کا علی اصغر پیاسا ہے. 7 اور 8 برس کے بچے ہیں, 3 دن کے بھوکے پیاسے ہیں. لڑتے لڑتے زمین کربلا پر گرے, آواز دی ماموں ہمارا. 7 اور 8 برس کے بچے ہیں, ایک طرف سے عباس چلے, ایک طرف سے حسین چلے, ایک نے ان کو اٹھایا, ایک نے محمد کو اٹھایا. دونوں لاشیں آہستہ آہستہ خیموں میں آئے. جب بھی کوئی بنی ہاشم کا لاشا آتا تھا سب سے پہلے زینب کبریٰ آگے بڑھتی تھی, لیکن اب زینب کہیں نظر نہیں, کہیں بی بی نظر نہیں آتی ہے. بی بی کو تلاش کیا جا رہا, کس خیمے میں ثانیہ زہرا ہے. شہزادی فضہ نے کہا مولا حسین نے فرمایا ہے کہ اگر بہن آ جائے کم از کم بچوں کے لاشوں کو تو دیکھ لینا. شہزادی تشریف لائی ہیں, دیکھا 2 لاشیں موجود ہیں, ایک ہاتھ اون کے لاشے پر رکھا, ایک ہاتھ محمد کے لاشے پر رکھا, اپنی پیشانی زمین کربلا پر رکھی. کا شکر پروردگارا تیرا شکر ہے اس موقع پر میں اس معصوم 9 ماہ کی بچی کو بھی یاد کروں جو کل نام حسین پر شہید ہوئی ہے. اس کی ماں سے تسلیت کرتے ہوئے کہوں گا کہ حسین کی بہن زینب کبریٰ تمہیں اجر عطا کرے, حسین کی ماں فاطمہ زہرا آپ کو اجر عطا کرے. بچوں کو قربان کر دیا, بس اب دم بھی نہیں ہے کہ بہت پڑھ سکوں. بچوں کو فدا کر دیا, پھر یا حسین کہا یا عباس کہا. بچوں کا ماتم نہیں کیا کہ جو صدقہ کر دیا وہ صدقہ کر دیا. شام پہنچی, کوفہ پہنچی, یا حسین یا عباس. سکینہ کا ماتم, کبھی اون محمد کا لفظ زبان پر نہیں آیا. شام کی قید سے رہائی نصیب ہوئی. ام فروا کی گود میں قاسم کا سر, لیلا کی گود میں اکبر کا سر, کلثوم کی گود میں عباس کا سر. ایک سر وہ ہے کہ جس کے لیے سب بلند ہوئے السلام علیکہ یا ابا عبداللہ. 2 سر لیکن رکھے ہیں جن کا لینے والا کوئی نہیں. شام کی عورتوں نے پوچھا ارے کیا ان کی ماں زندہ نہیں؟ زینب کبریٰ نے تڑپ کر کہا میں ان کی دکھی. آخری جملہ اگر تمہاری صدائیں بلند رہی تو پڑھتا ہوں, بس کبھی اون محمد کا ماتم نہیں ہوا. شام کی قید نبھا کر مدینے واپس پہنچی. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئی اون محمد کے لباس بھی نظر آئے, اون محمد کا حجرہ بھی نظر آیا. کارے میرے شیرو ماں تم سے شرمندہ ہے, تمہارا ماتم نہ کر پائی,
تمہارا ماتم نہ کر پائی. عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں بس وہ ایک موقع تھا جب آن محمد کا ماتم کیا, جب بیوی کی زندگی گزرتی چلی گئی, جب خود شہزادی کا وقت آخر آیا تھا, شہزادی دنیا سے رخصت ہو رہی تھی. عبداللہ ابن جعفر طیار کہتے ہیں میں بیوی کے قریب پہنچا, میں نے دیکھا بیوی سے ایک پیراہن لپٹائے ہوئے تھی جو حسین کا خون گلتا فریاد کرتی تھی یا آخر حسین, اے میرے بھائی حسین, میرے بھائی حسین, میرے بھائی مجھے یقین ہے کہ آپ میں سے بہت سو کے دلوں میں وہ منظر بھی اس وقت رہے ہوں گے کہ بی بی مظلوم تو تھیں, شام میں قیدی بنا کر 1 سال تک قید خانے میں رہیں, لیکن آج بھی بی بی کا مزار ظالموں کے نرقے میں. پروردگار ماں کا مزار مدینہ میں پہلے ہی شہید ہے, اب یہ بیٹی کا مزار. زخمی دل زینب کبریٰ کی تسکین کے لیے, شہزادی کے مزار کی حفاظت کے لیے, دشمنان اہل بیت کی نیست و نابودی کے لیے, اور اس کے بعد جس کی جو حاجت ہے. میں کہتا ہوں شہزادی زینب کبریٰ جب امام زمانہ علیہ السلام نے ایک عارف سے ملاقات کی, کہا میری پھوپھی کے مصائب پڑھا کرو اور مصائب پڑھ کر میرے ظہور کی دعا مانگا کرو کہ مولا میرے ظہور, پروردگار میرے ظہور میں تعجیل کر دے. اس لیے کہ امام کیوں مصائب ختم ہو چکے ہیں لیکن آپ کی صدائیں بلند ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ جب امام کہتے ہیں نا فلا اندبنک صباحا و مساء ولا ابکین علیک بدل الدموع دما, میں پانی کے آنسو نہیں بہاتا, خون کے آنسو بہاتا ہوں. عارف نے پوچھا تھا نا مولا کون سی مصیبت ہے, عباس کی مصیبت ہے؟ کہ نہیں, عباس بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں, اس مصیبت پر حسین بھی خون کے آنسو بہاتے ہیں. مصیبت یہ ہے کہ کوفہ اور شام کا بازار ہو, زینب بے مقرہ ہو جائے, منادی ندا دے رہا ہو یہ علی و فاطمہ کی امام زمانہ خون کے آنسو روتے ہیں. امام زمانہ اگر آپ مجلس میں اس وقت تشریف فرمائے, مجھے نہیں معلوم, اگر آپ کی نظر کرم ہے ہم جیسے حقیر غلاموں پر, کیونکہ آپ کریم ابن کریم آقا ہے مولا, سب مل کر میرے ساتھ. یا ابا عبداللہ یا حسین ابن علی ایہا الشہید یا ابن رسول اللہ یا حجت اللہ علی خلقہ یا سیدنا و مولانا انا توجہنا واستشفعنا وتوسلنا بک الی اللہ وقدمناک بین یدی حاجاتنا. نام زینب کبریٰ پر یا وجیہا عند اللہ اشفع. اس وقت کا واسطہ, ایک جملہ اور کہوں تاکہ مستقل آنسو, اس وقت کا واسطہ جب زینب کبریٰ واپس تشریف لا رہی تھی نا شام کے زندان سے اور کربلا پہنچی تھی, دور سے حسین کی قبر نظر آئی تھی, اپنے آپ کو اونٹ سے زمین کربلا پر گرایا اور گھٹنیوں کے بل چلتے ہوئے بہن بھائی کی قبر پر پہنچی تھی. پہلا جملہ جانتے ہیں کیا کہا تھا؟ کہ بھیا زینب واپس آئی ہے لیکن شرمندہ ہے, تیری امانت شام کے زندان میں چھوڑ کے رہے. یا وجیہا عند اللہ اشفع لنا عند اللہ. سب سے بلند حضرت حجت کی دعا کے لئے یا وجیہا
عند الله اشفع ماشاءاللہ السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين جزاكم الله